باب ہے کہ جن چیزوں سے احرام باندھنے والا بندہ بچے گا، محرم کے لیے جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان کا بیان ہے۔ پہلی فصل ہے 2678 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ محرم بندہ حالت احرام والا وہ کس طرح کے کپڑے نہ پہنے؟ اب جس طرح کپڑے نہ پہننے کا سوال تھا تو حضور نے نہ پہننے والے بتائے۔ فرمایا قمیضیں نہ پہنے، امامہ نہ باندھے، شلوار نہ باندھے اور ٹوپی نہ پہنے، موزے نہ پہنے، سوائے اس بندے کے کہ جس کو جوتے ملے ہی نہ، اس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے اور ٹخنوں سے نیچے ان موزوں کو کاٹ لے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اور فرمایا کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس کو زعفران لگا ہو، یہاں ورس نامی ایک پیلے رنگ کی بوٹی ہے تو خوشبودار وہ نہ لگی ہو، متفق علیہ روایت ہے۔ اور بخاری کی روایت میں زیادہ لفظ نے فرمایا کوئی عورت نقاب نہ کرے، حالت حرام والی عورت نقاب نہیں کرے گی، اور فرمایا نہ ہی وہ دستانے پہنے۔ تو یہاں پہ نقاب سے ہے مراد کہ بالکل وہ جو چہرے پہ کیا جاتا ہے نقاب وہ نہیں کرے گی۔ اگر کسی خاتون کو ہو کہ میں نے پردہ کرنا ہے یا اس طرح کا کچھ ہو تو وہ پھر اپنے سر کے اوپر دور سے کپڑا جو ہے نا، بعض کا تو کیپ نہیں ہوتی، وہ کیپ پہن کے آگے سے پردہ لٹکا لیتی ہیں، اس سے ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے 2679 نمبر روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ چلیں اسے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے تھے کہ جب محرم بندہ جوتے نہ پائے، اس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے، اور جب ازار نہ پائے تو وہ شلوار پہن لے۔ اچھا جی، ان کے ساتھ لیکن کفارہ آئے گا لازم، متفق علیہ روایت ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ کیوں اس کے اندر سلے کپڑے نہ پہنے اور یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذکورہ لباسوں کو حرام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر مرد کو ہے کہ کھلا لباس بس بغیر سلا کپڑا پہنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی کا ایک ظہور ہے۔ سارے بندے دیکھیں نا، کوئی وزیر ہے اس نے بھی کھلے کپڑے سادہ کپڑا پہنا ہوا ہے، یہاں کوئی برانڈ نہیں ہے کہ یہ برانڈڈ احرام ہے، یہ تو نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر بندے کا سفید رنگ کا کپڑا اور کھلا سلا ہوا کپڑا نہیں ہے، سادہ کپڑا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ میت کو بھی بغیر سلا ہوا کپڑا پہنایا جاتا ہے، تو ایک وہ یاد آئے کہ ایک دن ہم نے اس طرح کے سلے کپڑے پہن کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے جس کی بارگاہ میں اب حاضر ہے۔ تو ایک یہ ہے اس کے اندر کہ رجوع اللہ کی انسان کو زیادہ سے زیادہ توفیق پیدا ہو۔ اچھا جی، اور خوشبو وغیرہ کو اس لیے حرام کیا گیا ہے، خوشبو دنیا کی زیب و زینت ہے۔ انسان جب خوشبو لگاتا ہے اور سونگتا ہے تو دماغ معطر ہوتا ہے، انسان کی طبیعت تر و تازہ ہوتی، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ میری کیا بات، خوشبوئیں کتنی پیاری پیاری میرے سے آ رہی ہیں۔ تو خوشبو بھی نہ لگائے، یہ بھی احرام میں منع کر دیا گیا کہ انسان اپنے اپنے آپ کو عجب پسندی سے بچے، اپنی ذات کو اچھا جاننے سے بچے اور دنیا کی زیب و زینت اور فخر والی چیزیں ان سے دور ہو جائے۔ اچھا جی، اور جو ہے شکار نہ کرے، آگے پورا اس کا آئے گا، تو وہ اس لیے ہے کہ حرم کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ وہاں شکار وغیرہ نہ کرے۔ 2680 نمبر روایت یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہرانہ میں تھے، اچانک ایک بندہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرابی، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، اور وہ جبہ خلوق نامی، یہ خلوق ایک طرح کی جڑی بوٹی تھی اور خوشبودار تھی، اس کے اندر اس کا جبہ لتھڑا ہوا تھا، اور اس کی یا رسول اللہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور یہ مجھ پر یہ ہے، یہ میں نے پہنا ہوا تھا تو میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا بہرحال جو خوشبو تجھے لگی ہے جبے کی وجہ سے لگ رہی ہے، اس کو دھو لے 3 مرتبہ اور جبہ اتار لے، پھر اسی طرح کر کے جس طرح تو اپنے حج میں کرتا ہے، یعنی عمرے کے اندر اسی طرح فعال حج کی طرح طواف اور صفا مروہ کی سعی اور حلق کرانا، یہ ساری چیزیں اس کو بتائیں، متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا جی، تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ احرام باندھنا کدھر سے افضل ہے، مقام جہرانہ سے یا وادی تنعیم سے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہرانہ سے احرام باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جبکہ وادی تنعیم سے احرام باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ اصول ہے کہ ایک وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا
اور ایک کام جو حضور نے کہا، ان دونوں میں سے امتی کے لیے افضل وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے حکم دیا اور کہا۔ حدیث عملی اور قولی سے دونوں کے اندر ترجیح حدیث قولی کو ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمل واللہ عالم وہ اللہ کی کس حکمت کی وجہ سے تھا، یعنی رسول اللہ کے عملوں کو اپنے عملوں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ حضور ہم ویسا بن سکتے ہیں جیسا رسول اللہ ہمیں بنانا چاہتے تھے، اور وہ قول سے پتہ چلے گا۔ اچھا جی، آگے 2681 نمبر روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا احرام باندھنے والا بندہ نکاح نہ کرے اور نہ نکاح کروائے، نہ وہ نکاح کا پیغام بھیجے، مسلم کی روایت ہے۔ 2682 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی کی، وہ حالت احرام میں تھی، یعنی نکاح حالت احرام میں ہوا تھا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ 2683 نمبر روایت ہے یزید ابن اسم، یہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، ابن عباس بھی بھانجے ہیں۔ اچھا جی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کی بہنہ ام الفضل یہ حضرت عباس کی بیوی تھیں، اور ان کی ماں کی طرف سے جو بہنیں تھیں وہ اسماء بنت امیس حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بھائی ان کی بیوی تھیں، سلمہ بنت امیس حضرت حمزہ کی، سلمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ حمزہ حضرت حمزہ کی زوجہ تھی۔ اچھا، اب حضرت عباس نے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا تھا، کروایا تھا۔ اب حضرت یزید بن الاسم یہ بھانجے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت میمونہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، وہ حالت احرام میں نہیں تھی، احرام انہوں نے کھول دیا تھا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں حالت احرام میں تھی، مسلم کی روایت میں وہ حالت احرام میں نہیں تھی۔ اب میں ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یہ دیکھیں دونوں حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں، ان میں سے کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے؟ دیکھنے لگا۔ اچھا خیر، چونکہ یہ امام صاحب مشکات شافعی مذہب کے ہیں، یہ امام شافعی کے فالوور ہیں، تو وہ شافعی فقہ کے مطابق مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ یہ سننا کہتے ہیں، شیخ امام یہ سننا فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا مذہب یہی ہے کہ حضرت میمونہ نے جب شادی کی حلالن، وہ حالت احرام میں نہیں تھی، اور اپنی شادی کا معاملہ جب انہوں نے ظاہر کیا اس وقت حالت احرام میں تھی، پھر جب انہوں نے عمرہ وغیرہ مکمل کر لیا، نبی علیہ السلام نے اس وقت جا کے ان کے ساتھ مباشرت فرمائی، وہ مکہ کے راستہ میں وادی صرف آتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک تو بات ہے، ایک حدیث میں حضرت امام میمونہ خود فرماتی ہیں اس حوالے سے، یہ اس کے اوپر علامہ البانی نے شرح عقیدہ طحاویہ کے مقدمہ میں ان روایتوں پر شرح کی ہے، انہوں نے اس کے بارے میں بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں روایتیں ایک وقت میں صحیح نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک روایت غلط ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ امام ابن حمام کہتے ہیں، ملا علی قاری نے ان کا قول لکھا، کہتے ہیں یزید ابن اسام کی روایت زیادہ قوی نہیں ہے، اس کی وجہ یزید ابن اسام تابعی ہیں، جبکہ عبداللہ ابن عباس صحابی ہیں، اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس نکاح کے وقت وہاں موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں اماں میمونہ حالت احرام میں تھیں، اور یہ کہہ رہے ہیں حالت احرام میں نہیں تھی، تو بات کس کی معتبر ہوگی؟ جو وہاں پہ موجود تھا، اور وہ ابن عباس تھے۔ اچھا جی، دوسری بات کہ حضرت عمر بن دینار نے امام زہری کو کہا کہ ابن اسم یہ جو پیچھے ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کا رائے ہے، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھ، تو وہ آگے سے امام زہری کہتے ہیں کہ تو اس کو ابن عباس کے برابر کر رہا ہے، تو اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے برابر کر رہا ہے، وہ برابر ہو نہیں سکتے آپس میں، ایک لہٰذا ابن عباس کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے طبرانی کے اندر 15 طرق نکالے ہیں، 15 سند سے وہ مختلف روایتیں لائے ہیں ابن عباس سے، جس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ان سے نکاح فرمایا تھا، اور ایک روایت کے لفظ میں ہما محرمہ دونوں حالت احرام، حضور بھی حالت احرام میں تھے، اماں پاک بھی حالت احرام میں تھی، اور کہا یہ سب سے صحیح بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیث ابن عباس سند کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور حضرت ابن عباس مرتبے کے لحاظ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، لہذا ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی ایک امام مسلم کی، ایک طرف متفق علیہ بخاری مسلم دونوں ہیں، ایک طرف اکیلے امام مسلم ہیں، تو بخاری مسلم کی روایت کو ان پر ترجیح ہوگی۔ اچھا جی،
2684 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو دھویا حالت احرام میں تھے، یعنی حالت احرام میں بندہ سر دھو سکتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ 2685 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، آپ حالت احرام میں تھے، متفق علیہ روایت ہے۔ 2686 نمبر روایت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ جب اس کی آنکھوں میں عشوب چشم ہو گیا، درد ہو گئی اور وہ حالت حرام میں تھا، تو اس نے اپنی آنکھوں میں صبر ڈالا، یہ جو ہے نہیں ایلو ویرا، یہ اس کا باہر سے چھلکا اتار کے اندر سے، کیونکہ نہ اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے نہ اسمیل ہوتی ہے، ہوتا وغیرہ وہ تھوڑا سا کڑوا ہے لیکن کڑوا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو اوپر والا گرین کلر کا ہوتا ہے نا چھلکا، وہ اتار کے اندر سے جو ہوتا ہے، ہاں وہ ڈال کے نا اس میں گوشت پکا کے، وہ یہ بڑا ہو نا، وہ اچھی ایک ڈش بھی بنتی ہے اس کی، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں تو، اور بیماریوں کے لیے بھی، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایلو ویرا کا نکال کے اپنی آنکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے آنکھ میں ڈالا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں، امام مسلم نے اسے روایت کیا، یعنی آنکھ کے اندر بندہ کو دوائی شوائی ڈال سکتا ہے۔ 2687 نمبر روایت ہے ام الحسین فرماتی ہیں کہ میں نے اسامہ اور بلال رضی اللہ عنہما دونوں کو دیکھا، ان میں سے ایک رسول اللہ کی ڈاچی مبارک کی لگام تھامے ہوئے تھا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو حضور کے اوپر کپڑا کیے ہوئے تھا، وہ پردہ کر رہا تھا گرمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، یعنی اس کے اندر ہے کہ ایک حضرت بلال یا حضرت اسامہ میں سے ایک رسول اللہ کی ڈاچی کی لگام کو تھام کے پکڑ رہے تھے، اور ظاہر یہ ہے کہ حضرت بلال تھے جنہوں نے لگام تھامی ہوئی تھی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاچی پہ تھے، وہ پیچھے بیٹھے تھے چونکہ، یا نیچے سے ہی کوئی بلند کپڑا لے کر ڈاچی کے اوپر حضور کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، یعنی اس کے اندر ہے حاجی حج کے وقت اپنے سر پہ چھتری رکھ سکتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، یہاں پہ نا یسترہ من الحر، گرمی سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پردہ کر رہے تھے کپڑے کا، یعنی حاجی گرمی سے بچنے کے لیے خیمہ یا چھتری وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ 2688 نمبر روایت ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور وہ حدیبیہ میں تھے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، اور وہ حالت احرام میں تھے، اور وہ آگ کی کعب بن عجرہ وہ آگ کے ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں، یعنی سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے یہ جوئیں، یہ تیرے جو ہیں سر میں پڑی ہوئی، یہ تجھے تیری جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ کہ جی، عرض کی جی یا رسول، فرمایا اب سر کا حلق کرا دے، ٹینڈ کرا دے ابھی، اور 3 سا مسکینوں کو تو کھانا کھلا، فرق آگے کہتے ہیں 3 سا کو کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر اسی طرح آیا ہے، یہاں فرمایا 3 دن کے روزے رکھ، یہاں قربانی کر، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، سر کا حلق نہ کراؤ حتیٰ کہ ہدی اپنے محل کو یعنی مکہ المکرمہ میں پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، جو بیمار ہو جائے یا سر میں اذیت ہو جائے، تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ، تو ٹینڈ کرا دے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اس کا فدیہ روزوں میں سے ہے یا صدقہ میں سے یا قربانی میں سے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں ان کو بتائیں، متفق علیہ روایت ہے۔ دوسری فصل ہے 2699 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے خواتین کو احرام کے اندر دستانے پہننے سے منع کیا اور نقاب کرنے سے منع فرمایا، اور جو چیزوں کو ورس یا زعفران یا خوشبودار بوٹیاں لگی ہوں ان کپڑوں سے بچنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا چاہیے کہ وہ پہنے اس کے بعد، یعنی احرام کھولنے کے بعد جو دل کرے، رنگ برنگے کپڑے، رنگے رگائے خوشبودار اون کے یا جو بھی ہو، یا فرمایا زیورات پہنے یا شلوار یا قمیض یا موزے، جو دل کرے، احرام کے بعد سارا کچھ پہنو، لیکن احرام میں ان چیزوں کی پابندی ہے۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا، حدیث صحیح ہے۔ امام رحمان کہتے ہیں حدیث حسن درجے کی کم از کم۔ 2690 نمبر روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سوار گزرتے تھے ہمارے پاس قافلے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی، جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہمارا ایک اپنی چادروں کو سر سے آگے پھینک لیتا، علاوہ یا چہرے پر، فَإِذَا جَاوَزُونَا، جب ہم سے گزر جاتے تو ہم اپنا، کیونکہ نقاب منع ہے
تو ہم یعنی اپنے جب خواتین ہی صرف حضور کی تمام ازواج شادی نہیں، ہم خواتین جب ہوتی ہیں آپس تو ہم نقاب نہ کرتی، تو جب کوئی آتا قافلہ تو ہم یہاں پہ ملا لکھاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سر کا ایک پلو لے کر یہاں پہ آگے یوں کر لیتے قریب، ٹھیک ہے، اس طرح کیونکہ پراپر نقاب کرنا تو منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں، تو بس ہم اپنے چہرے کو یعنی اس سے چھپا لیتے، جب وہ گزر جاتا قافلہ پھر ہم کھول دیتے۔ امام ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے اس کی ہمانہ روایت بیان کی۔ 2691 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے زیتون کا حالت حرام میں، ایسا تیل ہوتا تھا اس کو خوشبو نہیں دی گئی ہوتی تھی، یعنی اس میں خوشبو نہیں لگائی گئی ہوتی تھی۔ اچھا، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، یعنی تیل لگانا بھی محرم کے لیے جائز ہے لیکن خوشبودار نہ ہو۔ 2692 نمبر روایت ہے، تیسری فصل آ گئی، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سردی محسوس کی، فرمایا مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دے نافع، تو میں نے ان پر برنس ٹوپی بنا دی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نے ان کے اوپر ایک برنس ہوتی تھی، یہ جس طرح اپنا یار آج کل نا ایک نئی ٹوپی چلی ہے، یہ کراچی والے پہنتے ہیں اس طرح کی، وہ یوں کر کے ہوتی ہے وہ ٹوپی، گول اوپر کو کھڑی ہوتی ہے، یہ نعت خواں آج کل بڑی پہن رہے ہیں، وہ رنگ برنگی سی ہوتی ہے ٹوپی۔ تو یا سمپل انداز میں آپ دیکھ لیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جو ہیں ان کے یعنی صوفی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بیلی جو پہنتے ہیں ٹوپی، وہ لمبی لمبی ٹوپیاں ہیں، تو ان کی ٹوپی ہوتی اسٹریٹ سیدھی، ہاں وہ جو گھومتے ہیں رقص کرتے ہیں وہ آگے سے آگے یوں بند ہو جاتی، اس طرح کی وہ ٹوپی تھی جس کو برنس کہا جاتا تھا، لمبی۔ اچھا، ایک تو معنی ہے کہ وہ ٹوپی میں نے ان کے سر پہ پہنا دی، سردی تھی، تو دوسرا معنی ہے کہ میں نے ان کے اوپر چادر سر سے لے کر پورے وجود پہ دے دی، یعنی پورے وجود کو ڈھک لیا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے مجھ پہ یہ ڈال دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو یہ پہننے سے منع کیا۔ تو چادر اگر ہو تو وہ تو سلی ہوئی نہیں ہوتی، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ ٹوپی ہی تھی، یعنی تو نے یہ ٹوپی ظاہری سی بات ہے سلی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے مجھ پر یہ ڈال دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو پہننے سے منع کیا، یعنی یہ اتار لے میرے سے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا میں نے۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کی۔ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر پہن لیا محرم نے سلا ہوا کپڑا اس نے پہنا تو کیا ہے اس کے اوپر، دم ہو گیا، ابھی اس میں اتنے میں ہی ہو گیا دم آ گیا، کہ نہیں لانگ ٹائم کے لیے پہنے پھر ہے دم، یعنی اس کی لانگ ٹائم 4 پہر لکھے ہیں فقہا نے، ان میں سے 4 پہر کا مطلب ہے کہ ایک پورا دن یا ایک پوری رات، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک اگر سلا ہوا کپڑا پہنے رکھے بدستور بندہ تو پھر دم ہوگا لازم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح رات غروب آفتاب سے فجر تک پہنا پھر ہوگا، یہ تھوڑا تھوڑا ٹائم پہنا اور اس کا کل ٹائم ملا کے اتنا بن گیا پھر بھی ہے۔ 2693 نمبر روایت، عبداللہ بن مالک بن بجینہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا حالت حرام میں۔ اچھا جی، لحی جمل یہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے، آپ نے سر کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ 2694 نمبر روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حرام میں قدم کی پشت پر پچھنا لگوایا، ایک تکلیف کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی، درد تھا، امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی۔ 2695 نمبر روایت، ابو رافع فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، وہ حالت حرام میں نہیں تھے، اور آپ نے جب ان کی مقاربت فرمائی اس وقت حالت حرام میں اس وقت بھی نہیں تھے، اور میں ان کے درمیان قاصد تھا۔ امام ترمذی نے روایت کیا، ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، کلام اس پر گزر گیا، یہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ